السلام علیکم ناظرین، میرے یوٹیوب چینل پہ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے کریمی فروٹ سیلڈ کی ریسپی لے کے حاضر ہو چکی ہوں۔ اس فروٹ سیلڈ میں جون سی چیزیں جائیں گی وہ آپ کے سامنے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس طرح سے میں نے 4 عدد سیب لیے، انہیں دھو کے میں اپنے پاس رکھ چکی ہوں۔ اب اسے کٹ کرنا سٹارٹ کریں گے۔ اسے کٹ کرتے ہوئے اس طریقے سے ہم لوگ اس کی کٹنگ کریں گے۔ اس طرح سے کٹنگ کرتے ہوئے اس کے بیج ہم لوگوں نے ریموو کر لیے۔ بیج کو ریموو کرنے کے بعد اسے کیوبز کی شکل میں کاٹ لیں گے۔ جیسا کہ آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں، میں نے اس کے چھلکوں کو ریموو نہیں کیا۔ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، چاہیں تو آپ چھلکوں کو ریموو کر سکتے ہیں، لیکن میں نے اس وجہ سے ریموو نہیں کیا کہ اس سے اس کی غذائیت برقرار رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جون سی لک ہے، لک وائز بھی یہ بہت اچھا لک دیتا ہے۔ تو چلیے اس طریقے سے میں سارے سیب کو کیوبز کی شکل میں کاٹ لوں، تو پھر ملتے ہیں آپ سے۔ اس لیے کہ سارا کٹنگ کا پروسیس میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں نہیں دکھا سکتی، کیونکہ اس سے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، اور پھر ناظرین اتنی لمبی ویڈیو کو پسند نہیں کرتے۔ تو اس طریقے سے یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس طریقے سے اسے کاٹ رہی ہوں۔ اسے اچھے طریقے سے کاٹیں، اور ایک اور چیز ہم اسی ٹائم پہ اسے کاٹیں گے جب ہم لوگوں کو اسے سیلڈ میں شامل کرنا ہوگا، ورنہ یہ اپنا کلر خراب کر لیتے ہیں اور سیلڈ میں ذرا بھی اچھی لک نہیں دیتے۔ تو اس لیے یہ لازمی ہے کہ اسے اینڈ ٹائم پہ کاٹا جائے۔ یہ کاٹ چکی ہوں میں۔ اس کے بعد اب میں نے 5 سے 6 عدد کیلے لیے ہیں، اس کے چھلکے میں اس طریقے سے ریموو کر رہی ہوں، اور چھلکوں کو ریموو کرنے کے بعد میں انہیں بھی کاٹ لوں گی۔ کیلے اور سیب ہمیشہ اینڈ ٹائم پہ کاٹے جاتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی اپنی رنگت کھو دیتے ہیں، تو اس وجہ سے انہیں پورے مکمل ٹائم پہ ہی کاٹا جاتا ہے تاکہ اسے مکس اپ کر کے یوز کر لیا جائے۔ تو چلیے میں اس طریقے سے سارے کیلے کاٹ لوں، تو پھر آپ سے ملتی ہوں۔ سارے فروٹ میں نے کٹ کر لیے۔ انار لیا، اس کے دانے نکال لیے۔ 15 سے 20 عدد انگور لیے، اور اسے دھو کر میں نے اس باؤل میں شامل کر لیا۔ کیلوں کو میں نے اس طریقے سے کاٹ لیا۔ سیب کو میں نے کیوب کی شکل میں کاٹ لیا۔ اس کے علاوہ میں نے 1 پاؤ کریم لی، اور اس کریم کو میں نے اس میں 3 چمچ چینی ڈال کر اسے اچھے طریقے سے پھینٹ لیا۔ تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام انگوروں کو میں نے اس میں ایڈ کر لیا۔ انار کے دانے جو کہ نکال کے رکھے ہوئے تھے میں نے ایڈ کر لیے۔ سوری یہ تھوڑے سے مجھے گارنشنگ کے لیے چاہیے تھے، تو میں نے اس میں سے تھوڑے سے دانے نکال لیے۔ تمام کٹے ہوئے کیلے میں نے اس طریقے سے اس میں شامل کر لیے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت ہی آسان اور سمپل سی ریسپی ہے، تو پلیز اسے لازمی دیکھیے گا، اور اسے شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے سبسکرائب بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ سیب جو ان سے میں نے کیوبز کی شکل میں کاٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں۔ یہ ہماری چیزیں تھوڑی سی زیادہ ہیں، تو میں اس میں سے کچھ چیزیں بچا رہی ہوں۔ اب کریم جو ان سے ہم لوگوں نے پہلے سے یہ چینی ڈال کے پھینٹ کے رکھی ہوئی تھی، وہ اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں۔ اسے ایڈ کرنے کے بعد میں اسے اچھے طریقے سے اس میں مکس کروں گی، اور دیکھوں گی کہ یہ فروٹ سیلڈ کے حساب سے یہ اس میں ایڈجسٹ کر رہی ہے یا نہیں۔ تو مجھے کریم تھوڑی سی کم لگ رہی ہے، تو اس وجہ سے میں اس میں تھوڑی سی مزید کریم ایڈ کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ناظرین اتنی کریم میں اس میں اور ایڈ کر رہی ہوں۔ اس کریم کو اچھے سے ایڈ کرنے کے بعد میں نے انار کے دانے جو ان سے میں نے تھوڑے سے بچا لیے تھے، اب میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں۔ بسم اللہ۔ اور انار کے دانے اس کے اوپر ڈالنے کے بعد ماشاءاللہ دیکھیے ہمارا کتنا زبردست فروٹ سیلڈ یا فروٹ چاٹ بن کے ریڈی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ تو سبسکرائب کے بٹن کو پلیز لازمی پریس کر لیجیے گا۔ تو اس کے علاوہ جو ان سے اجزاء تھوڑے سے اضافی تھے، تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ان اجزاء کا کیا کروں گی۔ تو یہ دیکھیے میں نے اس کے ساتھ کی ایک کڑاہی لی، اور اس میں تمام اجزاء کو ڈال کے باقی کی کریم اس میں ڈال کے میں اسے مکس اپ کر چکی ہوں۔ کیونکہ ہماری فیملی کافی بڑی ہے، تو اس کے حساب سے ہماری اتنی ہی کوانٹٹی میں یہ فروٹ سیلڈ یوز ہوگا، اور اتنا یمی اور کریمی فروٹ سیلڈ تو ہر کوئی کھانا چاہے گا۔ تو چلیے جناب اس کے بعد ملتے ہیں کسی اور نئی اور اچھی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔